پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان۔ بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے معرکے کو معرکہ حق کا نام دیا گیا۔ 6 اور 10 مئی کی کارروائیاں آپریشن بنیان مرصوص کا حصہ تھیں۔ آپریشن بنیان مرصوص بھی معرکہ حق کا حصہ تھا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی حملے میں شہید شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ روک دی۔ امریکہ نے سیز فائر میں پاک بھارت کی بہت مدد کی۔ دونوں ممالک کے رہنما غیر مزلزل ہیں۔ جلد پاکستان سے بات کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاک بھارت تجارت میں مدد کے لیے بھی تیار ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے 10 مئی کو سپہر اپنے ایکس اکاؤنٹ میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل سیز فائر کے لیے تیار ہو گئے۔ پاک بھارت DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ میجر جنرل کاشف عبداللہ اور ان کے بھارتی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اعلان کردہ سیز فائر سے متعلق اہم امور پر غور کیا گیا۔ یہ رابطہ اہم پیش رفت ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے جو کسی تیسرے ملک میں ہوں گے، اور اس حوالے سے سعودی عرب کو ممکنہ میزبان مقام کے طور پر زیر غور لایا جا رہا ہے۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیہ، آدم پور، بٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بھوج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ KG ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سیولینز پر فائرنگ کرتی تھیں ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا دیے۔ آپریشن بنیان مرصوص کامیاب رہا۔ پاک فوج نے 26 بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، ادھم پور، برنالہ، سری نگر، جموں، بھٹنڈا، اونتی پورہ، امبالہ اور پٹھان کوٹ میں ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی۔ 2 مقامات پر بھارت کے S-4 سسٹم تباہ۔ فیلڈ سپلائی ڈپو، اڑی اور پونچھ ریڈار سسٹم بھی تباہ۔ فتح 1 اور 2 میزائل کا استعمال۔ بیاس اور نگروٹا میں برہموس میزائل کے ڈپو پر کامیاب حملے۔ DG ISPR نے کہا کہ کنٹرول لائن پر ان فوجی تنصیبات کو ٹارگیٹ کیا جو معصوم شہریوں پر حملے میں استعمال ہو رہی تھیں۔ تمام حملے مہارت سے کیے تاکہ سویلینز نشانہ نہ بنے۔ پاکستانی فوج کے بھرپور سائبر حملے میں بھارتی فوج کے زیر استعمال سسٹم مفلوج ہو گیا۔ پاک فوج نے عوام سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا۔ بھارتی فضائیہ کی جارحیت پر اس کے طیارے مار گرائے۔ پاک ایئر فورس کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے 6-0 کی کامیابی ملی۔ بھارت کے مزید طیارے گرا سکتے تھے، نہ گرانے کی وجوہات تھیں۔ پاکستان نے تمام بھارتی ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیاروں کا بروقت پتہ لگایا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی بریفنگ۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک نیوی بھی مکمل تیار تھی۔ تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا۔ دوران جنگ بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر پوری نظر تھی۔ بھارتی ایئر مارشل نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں رافیل مار گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ نیوز بریفنگ میں صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ رافیل گرایا ہے، کیا آپ تصدیق کریں گے؟ ایئر مارشل AK بھارتی نے کہا، جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں، رافیل گرانے کی کھلی تصدیق کر دوں گا تو فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ بھارتی مسلح افواج کے افسران 5 دن بعد بھی بغیر تیاری کے پریس بریفنگ کے لیے آئے۔ ہر سوال پر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، جواب کون دے گا؟ پاکستان کے کتنے طیارے گرائے؟ اس سوال پر بولے، پتہ ہے لیکن جواب نہیں دوں گا۔ کس کی جیت کس کی ہار، تصویر نے سب سچ بتا دیا۔ بھارتی فوج کے ترجمانوں کے روتے بسورتے چہرے، پاک فوج کے ترجمان ہنستے مسکراتے نظر آئے۔ چہرے اور باڈی لینگویج نے سب بتا دیا۔ بھارت کا غرور خاک میں مل گیا اور پاکستان کے مسلح افواج نے جذبہ ایمانی سے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو دھول چٹا دی۔
آپریشن بنیان مرصوص قوم کی آواز، ملک بھر میں یوم تشکر خوشی کا سماں، پاک فوج کے حق میں جوش و جذبہ عروج پر، شیر دل جوانوں نے سر فخر سے بلند کر دیا، ہر شہری خوشی سے سرشار، شہر شہر ریلیاں، پاک فوج کے حق میں نعرے بازی، گلیوں اور بازاروں میں مٹھائیاں تقسیم، بزرگ بچے بڑے سبھی خوش، کراچی اسلام آباد لاہور سمیت مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ 10 مئی کی رات کو بھارت کو ناکو چنے چبوانے والی پاکستان ایئر فورس کو بی بی سی نے فضاؤں کا بادشاہ قرار دے دیا۔ پاک فضائیہ نہ صرف تکنیکی طور پر مضبوط بلکہ جنگی حکمت عملی بھی مثالی تھی۔ ٹیلی گراف نے لکھا، رافیل جیسے جدید بھارتی طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے تصدیق آمیز شکست ہے۔ پاک فضائیہ فضاؤں کی حکمران ہے۔ پاکستان نے رافیل جیسے مہنگے بھارتی طیارے گرا کر اپنی فضائی برتری ثابت کر دی۔ سفارتی محاذ پر بھارت کی بڑی پسپائی، ارنب گوسوامی کی اپنے پروگرام میں جگ ہنسائی۔ بھارتی صحافی ارنب گوسوامی کے پروگرام میں ہی بھارت کے ماہر قومی سلامتی روندر سچ دیوا نے کہا کہ ٹرمپ کا کشمیر کے حوالے سے بیان معمولی نہیں۔ سفارتی محاذ پر بھارتی حکومت مسئلہ کشمیر کو پاکستان اور دو طرفہ معاملہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی۔ بھارتی میڈیا نے صحافت کو شرمسار کیا، صحافیوں کی ناک کٹوا دی۔ بھارتی سینئر صحافی راجیش جوشی کی اپنی ہی میڈیا پر کڑی تنقید، کہا کچھ چیزیں صاف صاف کہنی چاہیے، یہ حب الوطنی کا جذبہ نہیں تھا اور نہ ہی انسانی غلطی تھی، یہ صرف جنگ کروانے کی دوڑ تھی۔